بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ روزہ دار کے لیے کون سے کام جائز ہیں یا کون سے کام روزہ دار سے ہو جائیں تو روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان میں ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روزہ دار بھول گیا اور اس نے کھا پی لیا، اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے ہی کھلایا پلایا ہے۔ یہ حدیث نمبر 1805 ہے اور باب نمبر 1211 ہے۔ یعنی بھول کر اگر کوئی بندہ کھا پی لیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے چونکہ بھول چوک ہے اور اسی کے لیے روزہ رکھا ہے، اور اللہ نے بلا دیا اس بندے کو، کھانا پینا کھلا پلا دیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ اسی طرح مسواک کرنے کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹوتھ برش کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ حدیث پاک سے مسواک کرنا ثابت ہے، اور ٹوتھ برش مسواک کی طرح ہی ہے۔ اگر گرمی کی شدت کی وجہ سے سر میں کوئی بار بار پانی ڈالتا ہے یا کلی کر لیتا ہے یا بار بار نہا لیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ روزہ کی حالت میں نہانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کسی بندے کو احتلام ہو گیا، سویا تھا احتلام ہو گیا، تو اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانا، کنگھی کرنا، آنکھوں میں سرما ڈالنا، خوشبو لگانا، ان چیزوں کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے یا ایسی خاتون ہے کوئی جو گھر میں کھانا بناتی ہے اور اسے اتنا برداشت نہیں کیا جاتا کہ اس سے اگر کوئی نمک مرچ میں کمی بیشی ہو جائے تو اسے عتاب سہنا پڑتا ہے، لوگوں کا، گھر والوں کا دکھ سہنا پڑتا ہے، باتیں سننا پڑتی ہیں، تو وہ چکھ بھی لے گی اگر کھانا، بشرطے کہ صرف زبان پہ لگائے، چکھے نمک مرچ کا، ذائقے کا، اور پھر تھوک دے، اسے کلی کر لے، گلے سے آگے نہیں گزارے، تو اس کے ساتھ روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی کے ہاں کوک کا کام کرتا ہے، شیف ہے، یا کوئی اس طرح کی اس کی ڈیوٹی ہے، تو وہ بھی چکھ لیتا ہے تو روزے کی حالت میں اس کے روزے کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ وہ گلے سے آگے نہیں گزارے، صرف زبان کو لگائے، چیک کرے اور پھر تھوک دے، بہتر ہے کہ اوپر سے پھر کلی بھی کر لے۔ اسی طرح مزید یہ بھی کہ اگر کسی بندے نے پچنے لگوا لیے، بلڈ ٹیسٹ کروا لیا، تو روزے کی حالت میں اس کے روزے کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح علاج کے لیے اس نے برنولا لگوایا ہے، بلڈ ٹیسٹ کروایا ہے، یا اس طرح کی کوئی اور بامر مجبوری اس نے کام کیا ہے، یا زوجین ہیں، میاں بیوی ہیں، وہ ایک دوسرے کا بوسہ لے لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب کچھ مسائل وہ ہیں کہ جن کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ بھی یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ حضور میں تو ہلاک ہو گیا۔ بڑی تفصیلی حدیث مبارکہ ہے، میں پوری حدیث پاک ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں حصول برکت کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ کے پاس ایک شخص، نام بھی آپ نے بتایا کہ سلمان بن صخر بیازی، وہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کی میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو غلام رکھتا ہے جسے تو آزاد کر دے؟ اس شخص نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو پے در پے یعنی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے عرض کی
جی نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا تو 60 مسکینوں کو کھانا دے سکتا ہے؟ اس نے پھر معذرت کر لی کہ یا رسول اللہ میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے، یعنی خاموش ہو گئے۔ ہم اس حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی ایسی حالت میں بیٹھے تھے، اسی کیفیت میں ہی کہ ایک ٹوکرا حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا لایا گیا، بڑا ٹوکرا، اس کو عربی میں عرق کہتے ہیں۔ ایک ٹوکرا لایا گیا، آپ نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کی میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے پکڑو اور صدقہ کر دو کہ یہ ٹوکرا کھجوروں کا میرے پاس سے لے جاؤ اور غریبوں مسکینوں میں اسے بانٹ دو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو میرے گھر والوں سے زیادہ محتاج ہو کہ حضور یہ مجھے آپ ٹوکرا دے کے فرما رہے ہیں لوگوں میں بانٹ دوں، تو کن میں بانٹوں؟ سب سے غریب اور مسکین گھرانہ میرا گھرانہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے مسکرائے، حتیٰ کہ آپ کے دانت مبارک بھی بیٹھنے والوں کو نظر آنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ لے لو، اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اب یہ حدیث مبارکہ اس صحابی کے لیے خصوصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رعایتی پیغام تھا۔ جو اس سے ہمارا مدعا ہے، یہ حدیث مبارکہ 1808 نمبر ہے اور باب نمبر 1215 ہے، کتاب الصوم بخاری شریف جلد اول، کہ اگر کوئی شخص ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے ایک روزے کی جگہ ایک روزہ رکھنا، اور کفارے کا مطلب ہوتا ہے مسلسل 60 روزے رکھنا۔ اولاً غلام آزاد کرے، وہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس بندے کے لیے دوسری ایک جہت آ جاتی ہے کہ 60 روزے رکھے۔ 60 روزے اگر مسلسل رکھ سکتا ہے، طاقت ہے تو یہی رکھے گا، اگر یہ بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ کفارے کی صورتیں ہیں۔ تو ازدواجی تعلق کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی بندہ کھا پی لیتا ہے، اسے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، تو ایک قطرہ بھی پانی کا اور ایک ذرہ بھی کسی کھانے والی چیز کا جان بوجھ کے اگر گزار لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر جب روزہ خود توڑے گا تو اس کے ساتھ قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے، اور بعض اوقات کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ وہ ان صورتوں میں کہ جب کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور پھر مجبوراً اس کا روزہ توڑوا دیا جائے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً روزہ دار تھا، طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ اسے دوائی دینی پڑ گئی، اب روزہ اس کا ٹوٹ گیا ہے لیکن قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ شرعی سفر پہ چلا گیا ہے، شرعی سفر کی مقدار تھی اور روزہ رکھا ہے، تب سفر کا ارادہ یا سفر پہ نہیں جانا تھا، پھر سفر پہ نکل پڑا اور شرعی سفر کی مقدار پہ چلا گیا ہے اور پھر سفری مشقت برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو وہاں بھی روزہ اگر وہ افطار کر دے گا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کو ماہانہ عارضہ آ گیا، مینسز آ گئے، تو اس دن کا اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ نہیں، قضا اس پر لازم ہے۔ اور اگر ان مینسٹرول پیریڈ کی وجہ سے جتنے روزے اس کے رہ جائیں گے، پھر ان کی وہ بعد میں قضا کرے گی۔ اسی طرح نفاس والی عورت، جس عورت کو بچہ ہوا ہے اور رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ سکتی، تو جب وہ اچھی صحت میں ہو جائے اور نفاس کا اس کا پیریڈ یہ ختم ہو جائے، وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ اسی طرح سفر کی حالت میں کوئی چلا جاتا ہے تو جتنے سفر کی وجہ سے اس کے روزے رہے ہیں، یہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے گا۔ اگر کسی اور مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزے رہ گئے ہیں، تو جتنے دن وہ بیمار رہا ہے اور بیماری کی صورتحال یہ کہ روزہ نہ نبھا سکے، تو اتنے دنوں کی بعد میں قضا کر لے گا۔ تو یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جن میں قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ ہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہے
وہ روزہ نہیں نبھا سکتا، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ نبھا سکنا، یا دائمی مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکنا۔ یہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ اگر کوئی بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں نبھا سکتا، یا کوئی دائمی بیماری ہے، خدا نہ خواستہ ہے کہ بڑی سٹیج تک اسے شوگر کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور ایسی بیماری ہے، دمے کا مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، سانس اس کی اکھڑ جاتی ہے، یا کوئی اور بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ جس کے ختم ہونے کا قریب کوئی چانس نہیں ہے، تو ایسی بیماری والا اور بڑھاپے والا وہ روزے نہ رکھیں۔ روزے جتنے چھوڑیں گے سارے ہی ان کے رہ جانے ہیں، تو ہر روزے کے بدلے کسی غریب مسکین فقیر کو سحر افطاری کروائے۔ اب وہ ڈیلی بیس پہ کروا دے، اس کو کیلکولیٹ کر کے پورے مہینے کا راشن دے دے، یا جتنا فطرانہ بنتا ہے، کم از کم ایک دن کا کھانا اتنا ہوتا ہے سحری افطاری جتنا فطرانہ بنتا ہے، تو گویا وہ بندہ فدیہ دے دے اپنے روزوں کے بدلے 60 روزوں کا فدیہ دے دے، 60 فطرانے دے دے کسی غریب مسکین فقیر کو، تو اس کو پورے روزوں کا ثواب ملے گا، اور جس نے روزے رکھے ہیں اس کے راشن پر، اس کی مدد سے اس کے روزوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ اس کو بھی اجر پورا عطا فرمائے گا، اور اس کو بھی پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی پریگننٹ عورت ہے، حاملہ ہے، وہ روزہ نہیں نبھا سکتی تو وہ بھی بعد میں قضا کرے گی۔ اگر مرضع ہے، یعنی ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں نبھا سکتی، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ روزے چھوڑ دے گی لیکن بعد میں ان پر قضا لازم ہے، یعنی جس عورت کو مینسز کی وجہ سے روزے جو نہیں رکھ رہی، یا بچے کی ولادت کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہی، یا حمل کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہی، یا دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نبھا نہیں سکتی، یا کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں نبھایا جا سکتا، تو ان ساری صورتوں میں، یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا ہے، یا کسی اور عارضہ ایسا شرعی مجبوری ہے جس وجہ سے اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے، تو بعد میں جتنے روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا لازم ہے، ان کی قضا کرنا اسی طرح فرض ہے انسان کے ذمے جس طرح ادا روزہ فرض ہے۔ تو غفلت کا شکار کبھی نہ ہو، اگر کسی مجبوری سے روزے رہ جائیں تو بعد میں ان کی قضا بہر طور کر لیا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔